مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں کہ دین دار ہونا، مسلمان ہونا، جس کو آج کل کی زبان میں لوگ کہتے ہیں مولوی ہونا، تبلیغی ہونا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک کڑھن کا نام ہے، یہ ایک فکر کا نام ہے، یہ ایک درد کا نام ہے۔ جس کے اندر کڑھن نہیں ہے، جس کے اندر درد نہیں ہے، اللہ کے حکم مٹ رہے ہیں، اس کو پرواہ نہیں ہے، تو یہ بندہ مسلمان کہنے کے قابل نہیں ہے۔ آج کوئی یہ بات نہیں برداشت کرتا کہ میرے سامنے کوئی میرے باپ کی نافرمانی کرتا رہے، گستاخی کرتا رہے، بے ادبی کرتا رہے، اور میں ٹس سے مس نہ ہوں اور پھر میں کہوں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں جی، تو کوئی بندہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ہر بندہ سمجھتا ہے میرے سامنے میرے باپ کے بارے میں۔ تو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ باپ کو عربی میں اب کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو عربی میں رب کہتے ہیں۔ اب اور رب یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر وحدہ لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے۔ باپ بھی ایک ہوتا ہے حلالی کا، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہوتا، تو رب بھی ایک ہوتا ہے حلالی مسلمان کا، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہوتا۔ جیسے اب کی بے ادبی، گستاخی، نافرمانی قابل برداشت نہیں ہے، تو رب کی گستاخی، بے ادبی بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اب کے بارے میں ڈھیلا ڈھالا ہے، ٹھیک ہے جی میرے باپ کو کہہ رہے ہیں، مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، اس کی بے ادبی کر رہے ہیں، اس کی گستاخی کر رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مجھے تو کوئی نہیں کہہ رہا، تو جو بندہ اپنے باپ کے بارے میں غیرت مند نہیں ہے تو وہ مسلمان بھی غیرت مند نہیں ہے۔ وہ نسل کے لحاظ سے بھی غیرت مند نہیں، وہ مذہب کے لحاظ سے بھی غیرت مند نہیں ہے۔ اور پھر دین کے بارے میں تو اللہ نے کتنی کرم فرمایا ہم پر کہ تم دین کا ایک مسئلہ یاد کرو گے، تمہیں 100 رکعت نماز نفل مقبولہ کا ثواب دیا جائے گا۔ 100 رکعت نماز نفل پہلے تو پڑھتا کون ہے؟ پھر اگر پڑھ لے پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی، لیکن دین کا ایک مسئلہ صرف یاد کر لیا، عمل کی بات بعد میں ہے، اس کا الگ ثواب ملے گا۔ عمل کی نوبت آئے گی نہیں آئے گی، آئے گی تو عمل کروں گا تو الگ ثواب ملے گا۔ صرف دین کا مسئلہ جاننے پر 100 رکعت نماز نفل مقبولہ کا ثواب ہے۔ تو قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ جو کل میں نے بیان کیا تھا وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہو، قربانی کا جانور بے عیب ہو۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، امتحان لیا، جانچا اور پرکھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحانات میں پورے نمبر لیے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، کسی ایک امتحان میں ایک نمبر بھی کم نہیں ہونے دیا، 100% نمبر لیے۔ تو پھر اللہ نے اعلان فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہر امتحان کو پورا کر دکھایا، ہر امتحان کو پورا کر دکھایا۔ اب یہ دو نبی ہیں، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، ایک قربانی کرنے والا، ایک قربان ہونے والا، اور دونوں مخلص ہیں۔ قربانی کرنے والا بھی کرنے میں مخلص ہے اور قربان ہونے والا بھی ہونے میں مخلص ہے، لیکن ان دونوں کی اخلاص اور مکمل دل کی چاہت کے باوجود بھی ہوا وہ ہے جو میرے اللہ کو منظور تھا۔ ان دونوں نبیوں کی جو چاہت تھی وہ ہوا نہیں ہے۔ کبھی نہ سوچنا کہ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا چاہتے نہیں تھے، کبھی نہ خیال کرنا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونا چاہتے نہیں تھے۔ دونوں کی مکمل چاہت تھی،
ذبح کرنے والے کی چاہت تھی کہ یہ ذبح ہو جائے میرا اکلوتا بیٹا، اور ذبح ہونے والی کی بھی چاہت تھی کہ میری جان اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے۔ لیکن میرے اللہ نے انتظام یہ کیا کہ جنت سے دمبا آیا۔ دمبا کہاں سے آیا؟ جنت سے دمبا آیا، اور وہ ذبح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، اللہ نے ان کو نکال لیا۔ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں، فدیہ کہتے ہیں کسی کے بدلے کو، فدینا، ہم نے، اللہ نے نسبت اپنی طرف کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فدیہ نہیں دیا کہ بیٹا بچا کے بدلہ دیا، نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ بدلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے بیٹے کو بچا کے اس کے بدلے میں بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبح کروائی ہے۔ اور وہ ذبح کیا ہے؟ دمبا کہاں سے آیا؟ جنت سے۔ میرا سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا کہ دنیا میں جتنے دمبے ہیں، جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ جانور ہیں، اللہ ان میں سے کوئی ذبح کرا دیتا، اور اللہ ایک آن میں، آنکھ جھپکنے میں، اسی دنیا میں ایک دمبا پیدا کر دیتا اور وہی ذبح ہو جاتا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، لیکن اس نے دمبا کہاں سے منگوایا؟ جنت سے۔ کبھی سوچا کیوں؟ آخر قربانی کے بدلے کے لیے جانور جنت سے کیوں لایا گیا؟ یہاں اللہ اور پیدا کر دیتا، جو پیدا شدہ ہیں سارے کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے تو ہیں، ان میں سے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ دمبا ذبح کروا دیتا، کوئی اور جانور ذبح کروا دیتا، لیکن اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا تو اس کے بدلے میں قربانی کی جو سنت جاری کروائی ہے، قربانی کا جو پہلا جانور ذبح ہوا ہے وہ جنتی جانور ذبح ہوا ہے۔ کون سا جانور ذبح ہوا ہے؟ جنتی جانور ذبح ہوا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قربانی کا جانور موٹا، تازہ، طاقتور، صحت مند کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سواری پر سوار ہو کے تم نے جنت میں جانا ہے۔ قربانی کا جانور آیا بھی جنت سے تھا، دوبارہ جائے گا بھی جنت میں، اور قربانی کرنے والے کو اپنی پشت پر سوار ہو کے لے جائے گا، اس کو سوار کرا کے لے جائے گا۔ جیسے آپ گاڑی پہ چڑھ کے جاتے ہیں، جیسے آپ کسی اور موٹر کار پہ چڑھ کے جاتے ہیں، تو وہ آپ کو کہاں اپنی پشت پہ سوار کرا کے قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں۔ اس لیے آیا جنت سے ہے۔ اب قربانی کرنے والا، پہلا قربانی کرنے والا کون؟ اللہ کا نبی، اور قربان ہونے والا جانور کون؟ جنتی۔ یہ سوچنے کی چیزیں ہیں۔ ہم سن رہے ہوتے ہیں، یقین کریں، بڑا شیعہ کا ایک ذاکر ہوتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک جہل ہوتا ہے، اور اس کا مجمع وہ ہوتا ہے جن میں سارے چرسی، پوڈری، فلاں ہوتے ہیں، لیکن ابھی وہ ایسے منہ سے نکالتا ہے جنت کا لفظ مثال کے طور پر، تو مجمع سارا ایسے اٹھ پڑتا ہے، واہ 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 واہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارے بیدار تو ہیں، اور ہم جتنا اچھی دین کی بات کریں سارے آگے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ابھی ان کو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جائے۔ کتنا بے حسی ہو گیا ہمارے اندر۔ ہمارے مولوی کہتا ہوا تھک، وہ یار بولو تو صحیح، وہ بولو تو صحیح، وہ بولو تو صحیح۔ ہمارا مولوی کہہ کے تھک جاتا ہے، اور ان کا مولوی ابھی بس ایسے آواز آئی ہے، کہاں سے آئی ہے، کس نے دی ہے، کوئی پتہ نہیں، بس ابھی آواز کا لفظ منہ سے نکالتا ہے، مجمع واہ 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 کر کے۔ کبھی آپ دیکھیں، آج کل تو میڈیا کا دور، ان کی چیزیں دیکھیں، ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں جو بیدار نہ ہو یا اس کی توجہ نہ ہو۔ تو یہ جانور جنت سے آیا، کیوں؟ اس لیے قربانی جس کی بھی قبول ہوئی، وہ قربانی خود بھی جنت میں جائے گی، قربانی کرنے والے کو ساتھ لے کے جائے گی۔ قربانی کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس جانور کو پہلے پالا جائے۔ قربانی کے جانور کو، میں اگلے دن پڑھ رہا تھا، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، استاد تھے وہاں، شیخ الحدیث تھے، کہ وہ قربانی کا جانور کئی مہینے پہلے لے لیتے تھے، اور اس کو ایسے پالتے اور آپ اپنے ساتھ ایسا مانوس کرتے کہ وہ ایک گائے کا بچڑا تھا، ویڑھا جسے ہم کہتے ہیں، قربانی کے لیے پالا ہوا تھا۔ وہ مدرسے پڑھانے آتے، وہ خود پیچھے ساتھ آتا، وہ جتنے دیر درسگاہ پڑھاتے رہتے وہ باہر بیٹھا رہتا، وہ اٹھ کر کے جاتے، پھر ساتھ جا رہا ہے۔
اس کو عجیب طریقے سے پیار دیتے۔ جب قربانی کے جانور سے یوں پیار ہو جائے گا، اب قربانی کا جانور جب ذبح ہوگا پھر حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی خود ذبح کرو۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتے ہو تو ذبح کے وقت سامنے کھڑے ہو، خود دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی ذبح ہونے لگی تو فرمایا، یا فاطمہ، اے فاطمہ آ جا، تیری قربانی ذبح ہونے لگی ہے، آپ خود کھڑے ہو کے اپنی قربانی کو دیکھ۔ جب ایک عورت کے لیے یہ حکم ہے تو پھر مردوں کے لیے کیا ہوگا؟ پھر مردوں کے لیے کیا ہوگا؟ آج یہ بھی ایک فتنہ کہ ہم قربانی کے وقت ہوتے بھی نہیں اور قربانی کرتے بھی نہیں۔ قربانی کے کسی کا بس ٹھیک ہے کسائی کر لیں گے، وہ ذبح کیسے کریں گے، گوشت کیسے بنائیں گے، گالیاں دیتے بنائیں گے، چغلیاں کرتے بنائیں گے، جھوٹ بولتے بنائیں گے، کیا کرتے بنائیں گے کوئی پتہ نہیں، نمازی ہیں بے نمازی ہیں کوئی پتہ نہیں۔ ورنہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ قربانی ذبح کرنی پورے گاؤں کے اندر، کوئی جو نیک بندہ ہوتا تھا اس کی ڈیوٹی ہوتی کہ کم از کم چھری تو نے پھیرنی ہے، تکبیر تو نے پڑھنی ہے۔ وہ ایک بندہ بیچارہ بغیر پیسوں کے کرتا تھا، سارے گاؤں کی قربانیوں پر اللہ اکبر وہ کہہ رہا ہوتا، یہ ایک ذوق تھا۔ اور آج کیا ہے؟ وہ نشائی، وہ بے نمازی جس کو پتہ ہی نہیں ہے، پیسے بھی دو اور قربانیاں بھی اپنی خراب کرو۔ یہ ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو پہلے سے پالو، اس کو مانوس کرو، اپنے ساتھ قریب کرو، جس وقت چھری چلے، وہ تڑپے، وہ پھڑکے، اس کا خون بہے، تو اس وقت صرف وہ نہ تڑپے، وہ نہ پھڑکے، بلکہ پتہ چلے کہ یہ چھری میرے دل پہ چلی ہے، یہ چھری میری خواہشات پہ چلی ہے، یہ چھری میرے ارمانوں پہ چلی ہے، یہ چھری میری چاہتوں پہ چلی ہے۔ اب یہ چھری کے ساتھ جانور ذبح ہو گیا، میری خواہشات ذبح ہو گئیں، انسان کی گندی خواہشات، انسان کی ناجائز خواہشات، یہی تو انسان کو برباد کرتی ہیں۔ سال کے بعد ایک دفعہ بھی اگر اپنی خواہشات پہ چھری چلا لیتا ہے، اپنی گندی خواہشات کو، ناجائز چاہتوں کو ذبح کر دیتا ہے، تو اللہ کے مقابلے میں تو انسان کی یہی خواہشات ہوتی ہیں جو شیطان لے کے آتا ہے۔ قرآن کہہ رہے من اتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ معبود برحق تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کے مقابلے میں انسان کا نفس کھڑا ہوتا ہے جو آنا آنا کرتا ہے۔ آنا آنا میں یہ انسان کی نفسانیت ہوتی ہے۔ اس نفسانیت کو سال کے بعد ذبح کرنا یہ قربانی کی ایک حکمت ہے۔ قربانی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہو تو اصل میں میری خواہش ذبح ہو، اصل میں میری چاہت ذبح ہو، اصل میں میری میں ذبح ہو، میری چودراہٹ ذبح ہو، میری انانیت ذبح ہو، میرے اندر جو خودی ہے، میں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں، میں جو آنا آنا کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، یہ میری میں پہ چھری چل رہی ہو۔ قربانی کے جانور اس لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تیری قربانی کے خون اور گوشت کو نہیں دیکھتا، اللہ تیرے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ قربانی کرنے والا اللہ تیرے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تو نیک لوگوں میں شمار نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنی محبوب چیز، اپنی پیاری چیز وہ اللہ کے راستے میں ذبح نہ کرے۔ قربانی کے جانوروں میں اللہ نے عمر کی بھی قید رکھی ہے، بے عیب ہونے کی بھی قید رکھی ہے اور عمر کی بھی قید رکھی ہے۔ بکرا، چھترا، مینڈا 1 سال کی عمر کا ہونا شرط ہے۔ 2 دانت ہونا یہ اس کی ظاہری علامت ہے، اصل مقصود عمر ہے۔ گھر کا ہے اگر 2 سال پورا نہیں ہوا ہے، بے شک دانت اس کے ٹوٹ بھی گئے ہیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر گھر کا ہے، سال پورا ہو گیا ہے، دانت نہیں بھی ٹوٹے، ہلتے بھی نہیں ہیں، تب بھی قربانی جائز ہے۔ اصل عمر مقصود ہے۔ گائے بھینس ہے، بہڑا بھینسا ہے، کٹا جھوٹا ہے،
تو پھر عمر اس کی 2 سال ہے۔ 2 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ 2 دانت ہونا ظہری علامت ہے۔ اونٹنی یہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ 2 دانت 5 سال میں ہوتا ہے۔ تو عمر جو اونٹ کی ہے وہ کم از کم قربانی کے لیے 5 سال ہے۔ گائے بھینس کی عمر کم از کم 2 سال ہے، اور بکرے چھترے کی عمر کم از کم 1 سال ہے۔ یہ اللہ نے یہ قربانی کے لیے یہ قید عمر کی بھی لگائی ہے۔ بے عیب ہونا بھی شرط ہے اور یہ عمر ہونا بھی شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل